اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک روز اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام مکہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ مکہ میں حج ادا کیا اور واپس ملک شام کی طرف چل پڑے۔ راستے میں یمن علاقے میں آپ نماز پڑھنے کے لیے رکے۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ آپ علیہ السلام مہینے کا سفر ایک دن میں کر لیتے۔ انسان، چرند پرند سب آپ کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ آپ کے لشکر کا جو سپہ سالار تھا وہ ایک پرندہ تھا جس کا نام ہدہد ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز کے لیے وضو کرنا تھا۔ ہدہد کی نگاہ میں اللہ کریم نے یہ فیض عطا فرمایا ہے کہ ہدہد آسمان پر اٹھتا زمین کی طرف دیکھ کر یہ بتا سکتا تھا کہ زمین کے کس حصے میں پانی ہے۔ ناظرین، ہدہد نے وہ پانی والی جگہ پر اپنی چونچ مارنی۔ حضرت سلیمان نے جنوں کو حکم دینا، انہوں نے اس جگہ سے پانی کا چشمہ نکال لینا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وضو کرنا ہے۔ یمن کے علاقے میں آپ کا لشکر رکا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہدہد کہاں ہے؟ پانی تلاش کر لے۔ ہدہد اپنے لشکر میں نہیں تھا۔ اسے یمن کا ایک ہدہد مل گیا تھا۔ ناظرین، جنس ہمیشہ جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ہدہد دوسرے ہدہد کے ساتھ یمن کی سیر کر رہا تھا۔ یمن کی سیر کرتے کرتے یمن کا ہدہد حضرت سلیمان کے ہدہد سے کہنے لگا، آؤ دوست، میں تجھے اپنے ملکہ کا محل بھی دکھاؤں۔ ناظرین، ملک یمن میں ایک علاقہ تھا جس کا نام ملک سبا تھا، جہاں ایک ملکہ حکمرانی کرتی تھی جو سورج کی پرستش کرتی تھی۔ اس ملکہ کا نام ملکہ بلقیس تھا۔ ناظرین، اس ملکہ کا باپ انسان اور اس کی ماں جنات میں سے جننی تھی۔ شام کے ہدہد نے ملکہ بلقیس کا تخت دیکھا تو 7 منزلوں پر مشتمل تھا۔ 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا بلقیس کا تخت تھا۔ ملک شام کے ہدہد نے جب اس تخت کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ناظرین، ہدہد کو خیال آیا، ساری دنیا کا بادشاہ میرا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور اس ملکہ کے پاس اتنا بڑا تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں ہدہد کا انتظار کر رہے ہیں اور ہدہد ملکہ کے محل کی سیر کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان نے باز کو حکم دیا کہ جاؤ اور ہدہد کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ باز ڈھونڈنے نکلا، ادھر ہدہد بھی واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ہدہد واپس آتا ملا تو باز نے اسے پکڑ لیا۔ وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے تھے اور فرمانے لگے، آج ہدہد کو آنے دو، اس کی خیر نہیں۔ جب ہدہد آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا، آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا اور آپ نے بڑے جلال سے پوچھا، کہاں گئے تھے؟ ہدہد کہنے لگا، نبی اللہ، آج آپ جلال میں ہیں اور میں آپ کا خادم ہوں، آپ کے سامنے عاجز ہوں۔ ایک دن آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے، تب اللہ نے بھی بڑے جلال میں ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس جانور نے ایسی بات کی کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ آپ فرمانے لگے، چلو ہدہد بتاؤ کہاں گئے تھے؟ ہدہد نے ساری کہانی سنائی اور عرض کرنے لگا، نبی اللہ، یہاں قریب ہی ایک ملک ہے اور اس ملک کا نام سبا ہے، وہاں کی ملکہ بلقیس ہے، میں اس کا تخت دیکھ کر آ رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، کیسا تخت تھا؟ ہدہد کہنے لگا، میں دیکھ کر آیا ہوں، وہ بہت بڑا تخت ہے۔ ناظرین، اب درباری ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور تعریف کر رہا ہے بلقیس کے تخت کا۔ حضرت سلیمان کہنے لگے، کیا میرے تخت سے بھی بڑا ہے؟ ہدہد کہنے لگا، جی نبی اللہ، آپ کے تخت سے بھی بڑا ہے۔ حضرت سلیمان نے نماز پڑھی اور ملک شام میں آ گئے۔ اب ملک شام میں آ کر آپ کا دل کرے کہ میں بھی وہ تخت
دیکھوں۔ ناظرین، اللہ کے نبی نے اس ملکہ بلقیس کو خط لکھا اور ہدہد سے کہا جا میرا خط ملکہ کو پہنچا دے۔ خط میں لکھا تھا کہ میں اللہ کا نبی سلیمان ہوں، اے ملکہ یا تو کلمہ پڑھ لے یا جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ ہدہد حضرت سلیمان کا خط لے کر چل پڑا۔ ادھر ملکہ بلقیس اپنے محل کے 7 دروازے بند کر کے آرام کر رہی تھی۔ ہوا بھی اس کے محل سے نہیں گزر سکتی تھی، بس ایک چھوٹا سا روشن دان تھا۔ ہدہد اس روشن دان سے اندر گیا۔ ملکہ بلقیس سو رہی تھی۔ ہدہد نے اس ملکہ کے سینے پر خط رکھا، دروازہ کھٹکھٹایا اور چلا گیا۔ ملکہ بلقیس آواز سے اٹھ گئی، خط دیکھا تو غصے میں آ گئی۔ اس کی اتنی ہمت ہوئی 7 دروازے بند ہونے کے باوجود خط میرے سینے پر رکھ گیا۔ ناظرین، بلقیس نے خط پڑھا۔ اسے خیال آیا کیوں نہ معلوم کروں یہ خط دینے والا بادشاہ ہے کہ نبی ہے۔ اپنے غلاموں اور باندیوں کو بلا کر کہنے لگی، باندیوں سے کہا کہ اپنے بال اتار دو اور مردوں کے بھی بال اتروا دیے۔ بلقیس نے بال اتروا کر ایک سونے کی اینٹ ایک ریشمی کپڑے میں ڈال کر دی اور کہنے لگی جاؤ یہ تحفہ سلیمان علیہ السلام کو دو اور کہنا ملکہ بلقیس نے تحفہ بھیجا ہے۔ اگر تو سلیمان بادشاہ ہوا تو ضرور سونے کی اینٹ قبول کرے گا، اگر وہ نبی ہے تو واپس کر دے گا۔ بلقیس کے غلام اینٹ لے کر چل پڑے۔ ادھر اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت سلیمان کو پیغام بھیجا کہ وہ سونے کی اینٹ تحفہ دے رہے ہیں۔ حضرت سلیمان نے وحی کا پیغام سنا تو مسکرانے لگے۔ ناظرین، نبی اللہ نے جنات کو حکم دیا کہ سارا شہر اور گلیاں سونے کی بنا دو۔ جنات نے سارا شہر اور گلیاں سونے کی بنا دی۔ وہاں کے لوگ بھی سونے کے برتن میں کھانا کھا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ملکہ بلقیس کے خادم جب ایک سونے کی اینٹ کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شہر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، یہاں تو سارا شہر ہی سونے کا ہے۔ جب گلیوں میں آئے تو دیکھا کہ گلی میں سونے کی اینٹیں پڑی ہیں اور جانور ان اینٹوں پر پیشاب کر رہے ہیں۔ خادم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اپنی اینٹ رکھ لو، اور کہنے لگے ہم ایک اینٹ لائے ہیں، یہاں تو سب کچھ ہی سونے کا ہے۔ ناظرین، ملکہ بلقیس کے خادم حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئے اور واپس چلے گئے۔ جا کر ملکہ بلقیس کو سب کچھ بتا دیا۔ اب ملکہ بلقیس کے دل میں آیا کیوں نہ یہ سارا منظر میں خود جا کر دیکھوں۔ ناظرین، ملکہ بلقیس اپنے محل سے نکل پڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ زمین شیشے کی بنا دو۔ زمین شیشے کی بن گئی اور نیچے پانی چل رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت لگوایا۔ ناظرین، بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے بس 3 میل ہی دور رہ گئی تھی کہ اچانک نبی اللہ کو خیال آیا کیوں نہ ملکہ بلقیس کا تخت بھی یہی منگوا لوں۔ اس کے آنے سے پہلے وہ مزید حیران اور پریشان ہو جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ اچانک ایک جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا نبی اللہ اگر اجازت دیں تو میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن سے کہا کتنی دیر میں لے آؤ گے؟ جن کہنے لگا نبی اللہ جتنا وقت آپ کو اس جگہ سے کھڑے ہونے میں لگے گا اتنی دیر میں تخت لے آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان فرمانے لگے کوئی اور ہے جو اس سے بھی زیادہ جلدی تخت لے آئے؟ حضرت آصف بن برخیا اٹھے۔ ناظرین، مفسرین فرماتے ہیں حضرت آصف بن برخیا آپ کے وزیر بھی تھے، ولی اللہ بھی تھے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کزن بھی تھے۔
حضرت عاصم بن برکھیا اٹھے اور عرض کرنے لگے، نبی اللہ اگر اجازت ہو تو تخت میں لے آتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، بتاؤ کتنی دیر میں لے کر آؤ گے؟ حضرت عاصف بن برکھیا عرض کرنے لگے، نبی اللہ آپ آنکھ بند کر کے کھولو، تخت حاضر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت سلیمان نے آنکھ بند کر کے کھولی تخت اور حضرت عاصف بن برکھیا آپ کے سامنے حاضر تھے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ کرامات حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک ولی کی، ایک وزیر کی ہے، جس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان نے آنکھ بند کی اور کھولی، حضرت عاصف بن برکھیا تخت لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، ملکہ بلقیس جب آپ کے دربار میں حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان نے بلقیس سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہے؟ بلقیس بول اٹھی، گویا یہ تو ہو بہو میرا ہی تخت جیسا ہے۔ ناظرین، ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے شیشے کے بنے محل کو دیکھ کر حیرت میں گم ہو گئی۔ کبھی محل کو دیکھے، کبھی زمین کو۔ شیشے کی زمین میں پانی اپنی روانگی میں چل رہا تھا اور مختلف نسل کی مچھلیاں اس پانی میں چار چاند لگا رہی تھیں۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان کو دیکھا تو آپ تخت پر جلوہ افروز تھے۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے لگی۔ اس نے اپنا لباس ہاتھ میں لیا، پنڈلی سے اوپر کیا، شاید پانی سے جانا ہے۔ جب آگے بڑھی، شیشہ دیکھ کر حیران ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔ ملکہ بلقیس بہت شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ لہٰذا بلقیس پر ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کی لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس کی قوم نے اور اس نے سورج کی چمک اور دمک کو دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ لیا تھا، جو ان کی ایک فاحش غلطی تھی، اور آج ملکہ اس پر بہت شرمندہ تھی۔ ناظرین، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بلقیس نے اسلام قبول کیا، اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا، اور بعض مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو واپس یمن بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔